بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فضیلت مآب علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے اور عزت مآب احباب گرامی اس علاقے سے جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، یہ جو اجتماع ہے اس کا عنوان یہ بتایا گیا ہے کہ اہل حدیث کا پیام کیا ہے، کس چیز کا اہل حدیث پیام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے اہل حدیث کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، تو ہم اہل حدیث ہونے کے حوالے سے اس بات کا خیال رکھیں، اہتمام کریں، التزام کریں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنے قول کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اہل حدیث کا پیام بر ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کا پیام لوگوں کو ملنا چاہیے، ہمارے قول سے بھی، ہمارے عمل سے بھی، رہن سہن سے بھی، معاملات سے بھی۔ اہل حدیث کا پیام ہم جلسے میں سنا دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ جی ہم اہل حدیث ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں۔ بات وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں بھی ہو، انسان کی زبان پر بھی ہو، اور انسان کا کردار اور اس کی سیرت اس کی تصدیق کرے، اس کی تصدیق کرے۔ اہل حدیث کا پیام وہی ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا پیغام دیتے تھے لوگوں کو؟ اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ صراط مستقیم جس کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید اس صراط مستقیم کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ یہ کتاب صراط مستقیم کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک سے زیادہ مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا، اس کو رب مان کر، اس کو اپنا الہ مان کر، اسے اپنا سچا معبود مان کر اس کی بندگی کرنا۔ اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان
اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائے کہ سب سے زیادہ محبت اور پیار انسان کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کو وجود بخشنے والا، انسان کو دنیا میں لانے والا، ایک خاص ماحول کے اندر، پھر امت مسلمہ کے اندر پیدا فرمانے والا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنانے والا، پھر اس کائنات کے اندر انسان کے لیے یہ اپنی نعمتوں کا اتنا بڑا دسترخوان سجانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس کے احسانات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل محسن ہے ہی اللہ رب العزت، جس نے سارے انعام اور نعمتیں، سارے احسان اور نوازشیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، مہیا فرمائی ہیں، اور جس کو دیا ہے اس کو وہ دی ہوئی نعمت بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور اس کے دل میں جذبہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ دینے والے کے دل میں جذبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے، اس دینے والے کو بھی وہ بنانے والا، جذبہ پیدا کرنے والا بھی وہ، نعمت دینے والا بھی وہ۔ تو محسن جو ہے حقیقت کے اندر اس کائنات کے اندر وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کے پاک ناموں میں المحسن بھی نام ہے، احسان کرنے والا، احسان کرنے والا، اور اللہ رب العزت ہی کا احسان ہے، اصل احسان اللہ رب العزت کا ہے۔ اور باقی نظر تو آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ چیز دی ہے، لیکن اصل اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی دین ہوتی ہے۔ تو انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، تو اصل محسن کون ہے؟ اللہ۔ اور انسان کا یہ مزاج ہے کہ انسان خوبی و کمال سے محبت کرتا ہے، جس کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی اچھا شاعر ہو، کوئی اچھا کاریگر ہو، کوئی اچھا صنعت کار ہو، کوئی اچھا کام کرنے والا ہو، بے شک اپنا ہی کام کرے، اچھا کام کرے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس نے اچھا کیا۔ تو اچھائی کی انسان تعریف کرتا ہے، ساری اچھائیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایسی اچھائی اور ایسی خوبی کہ وہاں نقص اور کمی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو اچھائیاں اور خوبیاں ساری اللہ کے لیے، انعامات نوازشات سارے اس کی طرف سے، اور عظمت و جلال، بڑائی، کبریائی، بلندی، عظمت، اللہ اکبر، عالی شان ہونا، عالی مرتبت ہونا، مقام کے لحاظ سے بھی آسمانوں کے اوپر، کرسی کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ رب العزت، اور عالی مرتبہ ہونا، عالی شان ہونا، مقام کے لحاظ سے بھی اوپر، شان اور مرتبے کے لحاظ سے بھی اوپر، اور غالب اور زبردست بھی ایسا کہ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور وہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہیں نہیں بن سکتے۔ اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے گا، اللہ کا حکم پورا ہو کے رہے گا، اللہ کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو اس کا نظام ہے یہ ایسے ہی چلے گا جیسے وہ چاہے گا۔ یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر وہ کرتا ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی باغ ڈور اور اس کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں۔ تو ہر کام الیہ یرجع الامر کلہ، ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے، ہر کام اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی مقام و مرتبے میں بھی بلند و بالا، اور اپنی قوت و اقتدار کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا۔ تو ایسی ہستی کے ساتھ انسان کو سب سے بڑھ کر پیار کرنا چاہیے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے۔ جو عبادت ہے اللہ رب العزت کی، اس عبادت کی بنیاد اس محبت کے اوپر ہے۔ آج ہم بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن دل میں جھانک کے دیکھیں، کبھی دل کو ٹٹول کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی محبت کا گراف کیا ہے، کیا مقام ہے اللہ رب العزت کی محبت کا۔ ذات کی محبت، مفاد کی محبت، رشتے ناتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، کرسیوں، صدارت کی محبت، ریاست اور سٹیٹس کی محبت، یہ چیزیں میرے دل میں کہاں تک ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت میرے دل میں کہاں تک ہے؟ کبھی ہم نے اس کا جائزہ لیا؟ بہت کم، بہت کم۔ اگر ہم سوچتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے،
اپنی ریاست اور اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے اللہ کے لیے ہم کہاں تک سوچتے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا الہ ایک اللہ ہے، الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا الہ نہیں۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمت کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، الودود، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، اور بندوں کے ساتھ رافت، شفقت، محبت، نرمی اور درگزر کا معاملہ کرنے والا۔ یہ سارے رحمت کے تقاضے ہیں، رحمت کے تقاضے ہیں۔ اور رحمت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے ساتھ رحمت کرتا ہے۔ تو جو انسان کے ساتھ رحمت کرے اس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، تو اللہ رحمان الرحیم ہے، وہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر یہ ساری کائنات بنائی اس نے ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے۔ اگلی آیت جو ہے یہ سورۃ البقرہ کی جو میں نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ آسمان، یہ بادل، یہ زمین، یہ سمندر، یہ کشتیاں، یہ زمین کے اوپر سارے سلسلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس نے انہیں وجود بخشا ہے تیرے لیے انسان۔ اس میں نشانیاں ہیں عقل کرنے والوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کے سوا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، خدا کے برابر اور اس کے ہمسر اور اس کے شریک بنا رکھے۔ وہ شریک کون سے ہیں؟ کہیں برادری ہے، کہیں پیسہ ہے، کہیں چودر ہے، کہیں کرسی ہے، کہیں اپنی انا ہے، کہیں اپنا برادری کا گھمنڈ ہے، میں بلوچ ہوں، میں رانا ہوں، میں فلانا ہوں، میں رئیس ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں کونسلر ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں ایم پی اے ہوں۔ یہ اپنی انا، ان چیزوں کو انسان نے اپنا محبوب بنا کر ان کو خدا کے برابر کر دیا ہے، بلکہ لوگوں نے خدا کو پیچھے کر کے ان کو اوپر کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی وہ ہے جو خالص اللہ کی بندگی۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی کرنے والے بنو۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کے ہاں قابل قبول دین خالص ہوتا ہے۔ جس دین کے اندر ملاوٹ ہو اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتے۔ ملاوٹ کے اندر بدعات بھی آتی ہیں، لیکن ملاوٹ کے اندر یہ چیز پہلے آتی ہے کہ جو مقام اللہ رب العزت کا انسان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ مقام اس دل کے اندر اور کسی کے لیے نہیں، اس دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ جو اللہ کی محبت ہے جب دل میں ہوتی ہے تو پھر محبت قربانی مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں، بچے کہتے ہیں ابا یہ چیز میں نے لینی ہے، ماں کو بچے کہتے ہیں ماما یہ چیز میں نے لینی ہے، تو ماں منہ کی طرف چیز لے کے جا رہی ہوتی ہے، بچہ کہتا ہے ماما، ماں اپنے منہ سے نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ بچہ کہتا ہے بابا یہ میں نے لینا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے بچہ تم لے لو۔ تو جو محبت ہے یہ قربانی مانگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کے دل میں محبت ہو اور پھر انسان اللہ کے لیے قربانی نہ دے، یہ محبت پھر دعوے کی محبت ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت کیا ہے؟ سچی محبت دیکھنی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی محبت دیکھو، محبت تھی اللہ رب العزت کی۔ اللہ اکبر، بڑھاپے میں ملا ہوا بچہ 80 سال کی عمر کے بعد باج بیوی سے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا جو بوڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، تو بوڑھی بیوی سے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، تو پھر اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت نے دوسری بیوی سے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی، حضرت حاجر علیہ السلام سے دوسرا بیٹا عطا فرمایا،
اور حضرت سارہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حضرت اسحاق عطا فرمائے، لیکن یہ جو حضرت حاجر سے بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ اسحاق سے پہلے تھے، یہ اسحاق سے پہلے پیدا ہوئے، اسحاق بعد میں پیدا ہوئے، یہ پہلے پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ بیٹا عطا فرمایا تو ظاہر ہے بڑھاپے میں جو بیٹا ملا ہے زندگی کا سہارا بننے والا، تو بڑا اس سے پیار تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ان کو خواب دکھایا کہ میرے لیے اس کو قربان کر دو۔ خواب دیکھا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابا جان اگر آپ کو یہ اشارہ ملا ہے تو آپ ذبح کر دیں ذبح۔ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے جس چیز کو قربان کرنا پڑے انسان چھوڑ دے، اسے قربان کر دے۔ محبت قربانی مانگتی ہے۔ تو اللہ کی بندگی یہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، ایک عبادت کی بنیاد ہے اللہ کی محبت، اور دوسری بنیاد ہے کہ جس سے محبت ہے پھر انسان کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ رجا، اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرنا، یعنی انسان کی ساری امیدوں کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات۔ ملے گا تو وہاں سے، دے گا تو وہ، بنائے گا تو وہ، سنوارے گا تو وہ، شفا ملے گی تو ادھر سے، عزت ملے گی تو وہاں سے، روزی ملے گی تو وہاں سے۔ ساری امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات، اس لیے کہ اس کائنات میں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور کچھ ملے گا تو اللہ ہی سے ملے گا، اور کوئی کچھ ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، کسی کے پاس نہیں۔ تو اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنانا، کاروبار کو نہیں، کھیت کو نہیں، جاب کو نہیں، کسی مالک کو نہیں، کسی امریکہ کو نہیں، کسی چائنا کو نہیں، کسی اور انڈسٹری کو نہیں، جو ملے گا اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گا۔ امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات، اور خوف، انسان کو فکر ہو ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے ساتھ بگاڑ نہ ہو جائے، کہیں یہ مجھے پیچھے نہ کر دے۔ یہ خوف ہر وقت سب سے زیادہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا۔ محبت، خوف اور رجا یہ بنیاد ہے عبادت کی، اس کے اوپر عبادت کھڑی ہوتی ہے کہ اس کی امیدیں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ڈرتا کس سے ہے؟ سوتے میں، جاگتے میں، اکیلے میں، پبلک میں، جس کا ڈر سب سے زیادہ اس کے دل میں ہو کہ کہیں میرے ساتھ بگاڑ نہ پیدا ہو جائے، مجھ سے بگڑ نہ جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ناخوش نہ ہو جائے۔ یہ سب سے زیادہ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ سب سے زیادہ امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے۔ اور سب سے زیادہ پیار کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے۔ یہ ہے عبادت کی بنیاد۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ ان اللہ ربی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا قول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم، مجھے پالنے والا اور تمہیں پالنے والا کون ہے؟ اور پالنے میں بنانا، سارا جہان پیدا کرنا اور انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کرنا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، اللہ رب العزت کی بندگی کرنا۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اسی سے خوف اور اسی سے امید، اسی سے امید۔ اور عبادت کرنی کیسے ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے؟ ساری مخلوق اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے، جو اس کا تشریعی اور تکوینی حکم ہے، اسی کے مطابق سورج چڑھتا ہے، اسی کے مطابق نظام چلتا ہے۔ لیکن ایک اللہ رب العزت کا حکم تشریعی حکم ہے۔ تشریعی حکم کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حکم جاری کرنا۔ تکوینی نظام بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس جہان کے نظام کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے، یہاں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور جو شریعت مقرر کرنا ہے یہ بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا، اللہ کا کام ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے یہ شریعت مقرر کی ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، لوگوں نے خدا کے ساتھ برابر بنائے ہوئے ہیں شریک، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ انہوں نے وہ دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت دی۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ شریعت مقرر کرنا نہیں، شریعت مقرر کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام شریعت کی اتباع کرنا ہے، شریعت مقرر کرنا اللہ کا کام ہے۔ شرع لکم من الدین، شارع کون ہے؟ اللہ۔ ان الحکم الا للہ، اللہ رب العزت کا حق کا حکم دینا۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ ان علیک الا البلاغ، اس حکم کا پہنچانا اور اس کو ماننا اور لوگوں کو بتانا، یہ کام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حکم کو پہنچانا اور اس کو ماننا۔ اللہ اکبر، اتبع ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے اس کی پیروی کیجئے، اس کے پیچھے اس کے مطابق عمل کیجئے، اس کی اطاعت کیجئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ تو اہل علم بیٹھے ہوئے یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین کے اندر حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ شارع کون ہے؟ اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مبلغ ہیں اور اس کے منفذ ہیں، اس حکم کو پورا کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اس حکم کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں کہ اس حکم پر عمل ایسے کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو اس لیے اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے۔ اہل حدیث کا موقف یہ ہے، اہل حدیث کا پیغام یہ ہے کہ دین کے اندر حکم میرے اللہ کا چلتا ہے۔ ساری کائنات کا مالک وہ ہے اور اس کائنات کے نظام کے اندر تکوینی حکم میرے اللہ کا چلتا ہے، کسی کا کوئی ذرے کا عمل دخل نہیں ہے۔ اور دین میرے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ نے دین مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرع لکم من الدین، اور اللہ کے سوا کوئی شارع نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث کا موقف ہے اور علمی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت ضروری سمجھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ اس حکم کے مبلغ ہیں اور اس حکم کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بتانے والے ہیں اللہ کی رہنمائی میں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، ان کی رہنمائی کی ہے کہ اس کے اوپر ایسے عمل کرنا ہے۔ اس کا نام ہے حکمت۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں الاصابۃ فی الرأی وفی القول وفی العمل، ٹھیک سوچ رکھنا، ٹھیک بات کرنا، ٹھیک کام کرنا۔ ٹھیک کیسے؟ جس میں اللہ کی رضا ہو۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا، یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارادت الہیہ حاصل تھی، اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا، اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رضا کو جان کر اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ اکبر، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ فرمان ہے، قرآن میں آیا وہ تو اللہ کا فرمان ہو گیا، اور جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ بھی اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی اس کی اطاعت کرنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، دین میں جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں بات اللہ کی وحی کے اوپر ہوتی ہے، وہ وحی قولی بھی ہوتی ہے اور وہ وحی القائی بھی ہوتی ہے، جلی بھی ہوتی ہے، خفی بھی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ ایسے نہیں کرنا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی تھا، اجتہاد بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اجتہاد جو تھا وہ کسی وقت اللہ رب العزت اس پر اصلاح اور تنبیہ بھی فرما دیتے تھے کہ یہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے
اس کے اندر آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا، اصلاح ہوگی۔ ہاں، جس اجتہاد پر اللہ نے برقرار رکھا وہ اجتہاد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی تائید کے ساتھ دین بن جاتا ہے۔ تو دین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مکلف ہیں جس طرح سارے مسلمان مکلف ہیں۔ دین کے مکلف ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سازی کرنے والے نہیں ہیں، دین بنانے والے نہیں ہیں، دین پہنچانے والے ہیں اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے دین کے مطابق عمل کر کے دکھانے والے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ ہمارے لیے یہ راستہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ جو آپ نے کیا ہے دین کے اندر وہی کریں، ویسے کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ پیچھے رہیں، نہ آگے جائیں، نہ دائیں بائیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ تو یہ چیز بڑی ضروری سمجھنے والی ہے۔ ہمارا اور دوسرے لوگوں کا یہ امتیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دین ما شرع، دین وہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کا حکم ہے دین، اور اس اللہ کے حکم کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں۔ اور واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے آپ اس کی پیروی کریں۔ اس وحی کی پیروی کرنے والے محمد الرسول اللہ سب سے پہلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے لوگوں کو بھی کیا کہا؟ انہوں نے لوگوں کو بھی وہی کہا جو اللہ نے کہا تھا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو دین کے اندر جو اللہ رب العزت نے تمہاری طرف اتارا ہے۔ اور اللہ نے کیا اتارا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر احسان کیا اس احسان کو یاد رکھو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے اوپر اللہ نے کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت اتارا ہے، اللہ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے پیروکار تھے، اور امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اسی وحی کی پیروی کرو۔ یہ ہے اہل حدیث کا امتیاز۔ اور اہل حدیث کا یہ بھی امتیاز ہے کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو ویسے کرنا جیسے آپ نے کیا ہے، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا دین کے اندر عبادت کے طور پر، دین کے اندر عبادت کے طور پر جو آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کا موقع تھا، اس کا موقع تھا کہ وہ کرتے، تقاضے تھے، اس طرح کے حالات تھے کہ وہ کام کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ تو یہ آپ کا فعل کیا ہوا؟ اس کو چھوڑنا، ترک۔ جو کیا ہے اس کا کرنا سنت، اور جو نہیں کیا اس کا چھوڑنا سنت۔ اگر ہم کریں گے تو رسول سے آگے نکل گئے، آپ نے چھوڑا ہے، آپ نے کر لی، کام غلط ہو گیا، اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی۔ آپ نے چھوڑا، ہم نے کیا، کام غلط ہو گیا، آپ نے کیا، ہم نے چھوڑ دیا، کام غلط ہو گیا۔ یہ ہے اہل حدیث کا پیغام کہ جو کام کیا ہے ویسے کرو جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، مالک ابن حویرث بیان کرتے ہیں، وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں، بہت سارے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا کرنا سنت، اس کا کرنا سنت کہ یہ آپ نے کیا ہے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہاں نہ کرنا سنت۔ لیکن یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے اس کا کرنا سنت۔ اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کا نہ کرنا سنت ہے، اس کام کا نہ کرنا سنت ہے۔ اس لیے اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی جس کی بنیاد ہو اللہ کی محبت پر اور اللہ سے خوف و رجا کے اوپر۔ اور یہ جو اللہ کا خوف ہے، یہ جو اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اور رجا، امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان
یرجو اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جن کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں، لیکن جن کی امیدیں اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، میری بات کا برا نہ منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، پتہ ہے اس کا یہ اسوہ حسنہ ہے یا نہیں؟ لیکن بڑا مسلک کا بڑا ماشاءاللہ جیدار آدمی ہے، مسلک کا بڑا درد ہے، بڑا جذبہ ہے اس کے اندر۔ کیا مسلک ہے؟ کیا مسلک ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر جی ماشاءاللہ مسلک کے لیے بڑی قربانی ہے۔ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا رنگ کو نظر آتا ہے کو؟ چلو کم از کم سادگی ہو، وہ اللہ کی نافرمانی والا کام نہ ہو۔ مسلک بڑا مضبوط ہے جی، حال کیا ہے؟ میرے بھائیوں ہم بگڑ گئے، ہم بہک گئے، نعرے بڑے مارتے ہیں، دعوے بڑے کرتے ہیں، ہم یہ ہم وہ۔ ہمارا پیام صرف زبان سے نہیں، عمل اور کردار سے ہونا چاہیے۔ عمل اور کردار کا پیغام وہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ کردار ہے، یہ سیرت ہے، یہ عمل اور یہ رویہ ہے انسان کا۔ یہ جو ہم صرف جلسوں کی حد تک اپنے آپ کو جلسے کر کے اور تقریریں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیغام دے دیا، یہ پیغام لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بولتے ہیں ان کے عمل کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ ہمیں عمل اور کردار کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا تھا؟ پوری زندگی کردار تھا، نبوت سے پہلے بھی۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے بھی میں تمہارے اندر رہا ہوں، میری زندگی کے اندر کوئی ایک موقع دکھاؤ کہ تم انگلی اٹھا سکتے ہو۔ بے داغ زندگی گزاری، اور پھر جب اللہ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنا دیا گیا اور رسالت کے منصب پہ سرفراز کر دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے اللہ نے اتاری ہے۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں اس وحی سے دائیں بائیں ہو جاؤں، میں انی اخاف ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، اللہ کے حکم کے غلام تھے، اللہ کے حکم کے تابع تھے، اللہ کے حکم پر چلنے والے تھے۔ دین کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے، اس لیے یہ بات ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اس کو پوری طرح یقین کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ مانتے ہیں کہ دین کے اندر حکم کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ ان علیک الا البلاغ بلغ ما انزل الیک من ربک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے تابع اور اس کے فرما روان ہیں، فرما بردار ہیں، اور اس کے فرمان اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ ایک تو یہ بات کہ عبادت اللہ کی، اور اتباع اور اطاعت اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بعض چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان نہیں کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے جو اللہ کا فرمان ہے، قال اللہ، اور مجھے قرآن کی طرح وہ وحی بھی دی گئی ہے جو حکمت ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ بالکل صحیح عمل کرنا، صحیح بات کرنا، صحیح فیصلہ کرنا، صحیح موقف اختیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں یہ صراحت فرما دی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے نبی، تو میرا بھیجا ہوا ہے، میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تیرا ہر قدم صراط مستقیم پہ۔ صراط مستقیم کا امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب صراط مستقیم پہ جو چلنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا راستہ ہے؟
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے، جو کیا ہے وہ کرے، جو نہیں کیا وہ نہ کرے، اور جو کیا ہے اس کو ویسے ہی کرے جیسے آپ نے کیا، جیسے آپ نے کیا ہے، اس کی شکل بدلنی بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہلوائی، ابو محذورہ کو سکھائی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، جن صحابی نے دیکھی تھی زید ابن عبد ربی صحابی نے، حضرت عمر نے ان کو فرمایا کہ بلال کو سکھا دو، اور بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان کہتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان اللہ رب العزت نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، جیسے اللہ نے قرآن محفوظ رکھا ہوا ہے نا۔ وہ قرآن جو اللہ نے اتارا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوا، آج وہ قرآن الحمدللہ سینوں میں بھی محفوظ ہے اور مصاحف میں بھی محفوظ ہے۔ اور جو دین اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ دین سنت کے دواوین کے اندر بھی محفوظ ہے، اور الحمدللہ ایک ایسی امت اور جماعت موجود ہے اہل حق کی، جو اسی دین کے اوپر قائم ہے جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، اور جس پہ آپ کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ اسی دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر اس کی جستجو اور تلاش کی جائے کہ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان محفوظ ہے، بخاری شریف میں دیکھ لیں کتاب الاذان موجود ہے، صحیح مسلم میں دیکھ لیں کتاب الاذان موجود ہے، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں جو کچھ آپ کو ملتا ہے، اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے، اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ اور ہم کیا سنتے ہیں؟ اذان کے اندر بھی اضافے سنتے ہیں، پہلے بھی سنتے ہیں، بعد میں بھی سنتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اہل حدیث کا پیام یہ ہے کہ دین کو خالص کرو۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت خالص ہونی چاہیے، فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والا بن کے اللہ رب العزت کی بندگی کرو۔ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، اور اس عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت پر ہونی چاہیے، اور اللہ کے خوف پر ہونی چاہیے، اور اللہ کی رجا پر ہونی چاہیے۔ ارکان التعبد، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی، کہتے ہیں وعبادت الرحمن غایت حبی، اللہ کی عبادت کیا ہے؟ انتہا درجے کی محبت اللہ کے ساتھ، ما ذل عابدہ لہو ہما رکنانی، اور عبادت کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ تذلل، عاجزی، نیاز مندی، فروتنی، اور اپنے آپ کو اس کے لیے مٹا دینا، اپنے آپ کو اس کے سامنے گرا دینا کہ میں کچھ نہیں، تو سب کچھ، میں کر کے بھی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کیسا تذلل، کیسا تذلل، کیسی عاجزی کہ ساری ساری رات تسبیحیں پڑھے، ساری ساری رات اللہ کی حمد پکارے، سجدے کرے، اور اللہ اکبر ساری رات اللہ کے سامنے قیام کرے، رکوع کرے، اور پھر والمستغفرین بالاسحار، جب سحری ہو تو استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، سلام پھیرا، اللہ اکبر، یا اللہ جیسی تیری بارگاہ میں پیش کرنے والی نماز پڑھنی چاہیے تھی، میں نہیں پڑھ سکتا، تو بہت پڑھتا ہے۔ تیری بارگاہ جہاں فرشتے عبادت کرنے والے، اللہ اکبر، جو رکوع میں ہیں وہ ساری زندگی رکوع میں ہیں، جو سجدہ کرنے والے ساری زندگی سجدے میں ہیں، قیام کرنے والے ساری زندگی قیام میں ہیں، تسبیح کرنے والے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تھکتے ہی نہیں، اکتاتے ہی نہیں۔ میری تسبیح کی کیا حیثیت ہے؟ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، اور میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر کے بھی استغفار، یہ ہے عبادت۔ عاجزی، ما ذل عابدہ لہو، ما ذل عابدہ لہو ہما رکنانی وعلیہ ما فلک العبادت دائر، اللہ اکبر۔ ما قامت الارکان، ما قامت الارکان دون القطبی، مجھے شعر ذہن سے نکل گیا، حافظ ابن قیم کے نونیے کا شعر۔ خیر، مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ عبادت کے اندر محبت کی حلاوت پیدا کرو، اس سے عبادت میں لذت آتی ہے، اس سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نمازیں پرکیف ہو جاتی ہیں،
سرور والی ہو جاتی ہیں، نمازیں بوجھ نہیں رہتی، نمازیں سکون اور راحت کا سامان بن جاتی ہیں۔ یہ اہل حدیث کا تشخص ہے۔ ہمارے لوگ ایسے تھے، آج یقین جانیے ہم نعروں میں آ گئے اور ہم دعووں میں آ گئے۔ نہیں، اہل حدیث وہ ہوتا تھا کہ جس علاقے میں رہتا تھا لوگ کہتے تھے یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل حدیث ہے، اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا طریقہ یہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کا پیام اصل میں یہ پیام ہے، اس کو زندہ کرو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت اس دین کا حافظ ہے اور تمہارا بھی حافظ ہے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دور میں لوگوں کو صحابہ کا نمونہ پیش کرو۔ ما انا علیہ واصحابی، صرف دعووں کے ساتھ نہیں۔ اس لیے اہل حدیثوں کو آپس میں دشمنیاں ختم کر دینی چاہیے، لڑائیاں جھگڑے ختم کر دینے چاہیے، اور یہ ٹکر بازی، یہ تنظیموں کی ٹکر بازی اور یہ اداروں کی ٹکر بازی اور یہ چیزیں ان سے بالا تر ہو جانا چاہیے۔ تنظیمیں بھی کس لیے ہیں؟ اللہ کی بڑائی کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ وہ میرا ہی کام کر رہا ہے، اس لیے آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب مقصد ایک ہے تو کیوں اختلاف کرنا ہے؟ اور اسی طرح اللہ اکبر، یہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور میں ہمارے بڑے محترم ہیں میاں اسماعیل صاحب اور اسی طرح ان کے بھائی عبدالرؤوف صاحب اور ان کی پوری فیملی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جگہ دی ہے، اور آپ نے یہاں مرکز کی بنیاد رکھی۔ یہاں علمی مرکز بنائیں، علمی مرکز۔ اہل حدیث مسلک علم کا مسلک ہے، جہالت کا مسلک نہیں ہے، اور یہ عمل کا مسلک ہے، یہ بے عملی کا مسلک نہیں ہے۔ اہل حدیث علم اور عمل کا منہج ہے۔ اہل حدیث کا منہج العلم الصحیح والعمل الصحیح، صحیح پکا ٹھیٹ اور ٹھوس علم مستند، جس کی دلیل قرآن اور سنت میں ہو، صحابہ کے عمل سے اس کی تائید ہوتی ہو، امت کے فقہاء اور مجتہدین سے، فقہاء محدثین سے اس کی تائید ہوتی ہو۔ یہ اہل حدیث کا علم ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ جو قرون الخیر میں تھا، صحابہ میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد ان کے تابعین بھی احسان میں تھا، اتباع التابعین میں تھا، تبع التابعین میں تھا، اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ امام مالک کے موطا میں لکھا ہوا ہے، وہ امام شافعی کی کتاب الام اس میں لکھا ہوا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کے مسائل میں لکھا ہوا ہے، اور وہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے حدیث کا مسئلہ۔ تو ہمارا پیام میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے، نہ میرا، نہ میرے باپ کا، نہ میرے کسی مدرسے کا، نہ کسی علاقے کا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے بندے بن جائیں، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کی بندگی میں آ جاؤ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور آپ کی اطاعت کرنے والے، اور آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم یہ ایسی چیز ہے، یہ آپ کو بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ آسمانوں کے اوپر، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بلندیوں کی طرف لے جائے گا۔ کیسے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو اوپر لے جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمے، اللہ کا قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ الکلم الطیب ہے، یہ اوپر چڑھتا ہے۔ یہ ہمارا الحمدللہ پیغام بھی ہے، اور ہمارا اوڑھنا بچھونا اور وتیرہ بھی ہے، اور ہمارا محور و مرکز مدار یہی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ یہ الیہ یصعد، یہ اسی کی طرف چڑھتا ہے۔ اور والعمل الصالح یرفعہ، اور جو نیک عمل ہے پھر یہ کلمہ بولنے والے کو بھی اوپر ہی لے جاتا ہے، یہ بھی اوپر ہی لے جاتا ہے۔ تو ہمیں علم اور عمل، تو علمی ادارہ بنائیں، علماء پر توجہ دیں۔ میرے شاگرد یہاں مولانا بلال اظہر صاحب بھی تشریف فرمائے، اور بھی احباب یہاں موجود ہیں، یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے قابل احترام شاگرد ہیں۔ علم کے اوپر توجہ دیں، علم زندہ کریں، علماء پیدا کریں، علمی مراکز مضبوط کریں۔ اور یہ جو جہالت پھیلتی جا رہی ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، ہمارا منہج علم ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے تھے؟ ارسل رسولہ بالہدا، الہدا کیا ہے؟ العلم والدین الحق، سچا دین۔ سچا دین کیا ہمارا؟ سچی فرما برداری، کس کی؟ اللہ کی، اللہ کی فرما برداری۔ تو اللہ رب العزت کی فرما برداری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی
اللہ رب العزت کی فرما برداری میں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے پیرو ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے. دین کے اندر، دین کے معاملے میں اپنی طرف سے نہیں کہتے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آئی ہے اس کی پیروی کرے. اور وہ بھی کہتے ہیں إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. اور اللہ اکبر، یہ جو وحی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، آپ کے علاوہ اور کسی پہ نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی پہ نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تقسیم کرتا ہوں. جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا کہ سارے خزانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، بلکہ لوگوں نے تو کہا کہ غوث اعظم کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پیر کے پاس ہے، وہ کہتا ہے فلاں پیر کے پاس ہے. سارے خزانے خدا کے بانٹ کر خدا کو تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. بلکہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں تیرے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، تو تو صرف ایک ہی ہے، باقی سارا کچھ اتھوں ملنا پیا. انا للہ و انا، جہالت ہے. تو اللہ رب العزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. سورۃ الانعام ہے 7واں پارہ. اور پھر کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، دین کے معاملے میں اندھا اور سنجاکھا ایک جیسے ہوتے ہیں، اور بینا اور نابینا ایک جیسے ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ دین کے بارے میں بینا ہے، میں اور آپ اندھے ہیں. انے دا کی کام ہوندا ہے؟ اکھاں والے دے پیچھے چلے، اکھاں والے دے پیچھے چلے. دین کے معاملے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیر، اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بصیرت، ھذا بصائر من ربکم، یہ جو اللہ نے بصیرت کے خزانے قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں اتارے ہوئے ہیں. قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے بصیرت کے خزانے تمہارے اوپر اتارے گئے ہیں. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو قبول کرتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے ٹھکرا دیتا ہے اپنے ہی نقصان کرتا ہے. تو یہ جو بصیرت ہے یہ اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہی ملے گی، آپ کے فرمان سے ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملے گی، آپ کے ساتھیوں سے ملے گی جنہوں نے آپ سے سن کر آگے منتقل کی. اس کا اور کوئی یہاں دنیا کے اندر منبع اور مصدر نہیں ہے، کوئی اور اس کا ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے جا کے آپ لے کے آ جائیں. یہ مدینے سے ملے گی، کوفے سے نہیں ملے گی. یہ مدینے سے ملے گی، یہ اور بغداد سے نہیں ملے گی، اور یہاں کے بھی نہ بریلی سے ملے گی نہ دیوبند سے ملے گی، یہ مدینے سے ملے گی. یہ بصیرت کا خزانہ مدینے سے ملے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ملے گا. تو میرے بھائیوں، اہل حدیث کا پیام یہی ہے کہ علم صحیح اور عمل صحیح، اور اس دور کے اندر صحابہ جیسا نمونہ پیش کرنے کی کوشش کرنا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں زمانے میں اختلاف آئے گا، لوگ میرے راستے چھوڑ کر اور راستوں کی طرف نکل جائیں گے، تو تم نے علیکم بالجماعت، اس جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے. الجماع، الف لام جو ہے کس چیز کا ہے؟ الف لام ہے عہد کا. الجماع، وہ جماعت جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقتدی سارے نبی، اور اس دنیا کے اندر جن کے اس زندگی کے اندر مقتدی صحابہ کرام ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت کے لیے چنا تھا. یہ چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت کے لیے چن لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، یہ جماعت ہے. تو لوگوں نے پوچھا من الجماعت، یا رسول اللہ یہ جماعت جس کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں جو الجماعت، عہد اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، عہد ذکری بھی ہوتا ہے، عہد ذہنی بھی ہوتا ہے، پتہ ہے نا؟ الف لام یہ قسمیں یاد ہیں کہ بھول گئے ہو؟ اللہ اکبر. تو یہ عہد ذہنی ہے. اور پوچھا من الجماع،
جماعت کون سی؟ فرمایا مان علیہ و اصحابی، وہ دین جس پہ آج میں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں، اس دین کے اوپر کھڑے ہونا ہے، اس دین کو زندہ کرنا ہے۔ اور یہ دین علم کا دین ہے، یہ دین عمل کا دین ہے، اور یہ دین اتباع کا دین ہے، اور یہ دین محبت کا دین ہے، اور یہ دین اللہ اکبر اکڑ کا دین نہیں ہے، عاجزی کا دین ہے۔ کر کے بھی انسان اپنے آپ کو نیچا سمجھے، اپنے آپ کو متواضع بنائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو اہل حدیث کا پیام ہے اس کو زبانی بھی بیان کرنے والے، شہداء علی الناس، لوگوں کے لیے گواہ، شہداء علی الناس، لوگوں پر دین کی گواہی دینے والے، قول کے ذریعے بھی اور عمل کے ذریعے بھی، جیسے اللہ کے رسول نے دونوں شہادتیں دی، قولی شہادت بھی دی، عملی شہادت بھی دی۔ یکون الرسول شہیداً علیکم، رسول تمہارے اوپر گواہ ہے، زبان سے بھی دین پہنچایا، عمل کر کے بھی دکھایا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اس کے لیے دین سیکھو، دین کے ادارے بناؤ، اور دین کی دعوت کے اندر جتو، دین کی دعوت کے اندر لگو، اپنے علاقے میں دعوت اللہ کا کام کھڑا کرو، اس کو منظم کرو، اس کو فعال بناؤ، اور یہ کام عمل کے ذریعے بھی کرو اور دعوت کے ذریعے بھی کرو، قول کے ذریعے بھی کرو اور کردار کے ذریعے بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توفیق عطا فرمائے، دستگیری فرمائے، رہنمائی فرمائے، اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے، اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اور ان کے راستے پہ چلا دے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ اور ان کے سچے پیروں کے ساتھ کل قیامت کے دن کھڑا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام